الحمد للہ العزیز العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق مولانا العظیم و صدق رسولنا بلاغ المبین و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و صحبہ و بارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کی خوبصورت گھڑیوں میں رحمت للعالمین محبوب کریم سید عالم علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلوؤں پر اللہ کی توفیق سے جو سلسلہ گفتگو جاری ہے، اس میں آج ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پڑھ اور جاہل لوگوں کے ساتھ کس انداز میں رحمت تھی، حضور ان کے ساتھ کس طرح رویہ رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو جاہل کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں، ان پڑھ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ کسی کو ان پڑھ کہہ دینا، جاہل کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن اس ان پڑھ کو عالم بنانا اور اس بیوقوف کو آداب سکھانا اور اس نادان کو سمجھدار بنانا، اس کا طریقہ بھی ہمیں رحمت للعالمین محبوب نے عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ان پڑھ کے ساتھ، جاہل کے ساتھ، گنوار کے ساتھ آپ کو کس طرح کا رویہ رکھنا ہے۔ آپ جب گفتگو کریں گے تو اس طرح تھوڑی کریں گے کہ اگر سامنے والا ان پڑھ ہے تو آپ ان پڑھ کہہ کے جان چھڑا لیں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پڑھا لکھا تو وہ ہے کہ جو سمجھے کہ میں جس سے گفتگو کر رہا ہوں وہ نادان ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ عقل مند کون ہوتا ہے، تو آپ فرمانے لگے جسے جاہل لوگوں سے، ان پڑھ لوگوں سے گزارا کرنا آ جائے۔ فرماتے تھے جب تیرا جاہل سے مقابلہ ہوتا ہے تبھی تو تیری عقل کی زکوٰۃ نکلتی ہے، پتہ چلتا ہے تو کتنا سمجھدار ہے۔ سمجھدار آدمی سے بات کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ان پڑھ آدمی کے ساتھ آپ کا جو رویہ، میرے نبی کریم علیہ السلام جن لوگوں میں تشریف لائے وہ بدو تھے، وہ ان پڑھ تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے سامنے والے کا رویہ دیکھ کر کبھی رویہ اختیار نہیں فرمایا، بلکہ محبوب کریم ہمیشہ ان کے ساتھ مٹھاس والا معاملہ فرماتے، رحمت والا معاملہ فرماتے، درگزر والا معاملہ فرماتے۔ سامنے والا جس قدر بھی زیادہ جہالت کا یا نادانی کا مظاہرہ کرتا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ کرم والا معاملہ ہی فرماتے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ حضور نے نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی، سرخ دھاری دھار، وہ کوئی تھوڑی سخت ہوتی ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو ایک شخص آیا، بدو دیہاتی، اس نے حضور کی وہ چادر مبارک کو پکڑ کر کھینچا۔ جب وہ چادر اس نے کھینچی تو حضور کے گردن مبارک پر میں نے نشان دیکھے۔ تو حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا میں کچھ مانگنے آیا ہوں، یعنی گلے کی چادر کھینچ کر مانگنے آیا ہے، کھینچ کر چادر۔ اب اس نے کس قدر جہالت کا مظاہرہ کیا، لیکن حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، جب حضور نے اس کی طرف التفات فرمایا، جب نبی پاک نے اس کی طرف توجہ کی تو اللہ کے نبی نے مسکرانا شروع کر دیا۔ وہ اتنی جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ گلے میں چادر پڑی کو کھینچ رہا ہے، اور حضور اتنے کرم کا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود،
ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، کس کے لیے بھلا؟ جس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے۔ ہنسنے والوں کے ساتھ تو سارے ہی ہنستے ہیں، لیکن کوئی روٹھنے والے کے ساتھ ہنسے تو ہنسنے کا مزہ بھی تو تبھی آتا ہے نا۔ دیہاتی کے ساتھ، ان پڑھ آدمی کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کا جب بھی پتہ چلے گا کہ آپ بہت بڑے سیانے آدمی کے ساتھ بھی رویہ وہی رکھیں اور بہت بڑے بیوقوف کے ساتھ بھی رویہ وہی رکھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کوئی سٹیٹس بنایا ہوا ہے، آپ کے کچھ اصول ہیں زندگی گزارنے کے۔ رسول کریم علیہ السلام تشریف فرماتے تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے نا مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کس قدر عجیب حرکت ہے اور کس قدر لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایسے شخص کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی، تعفن پھیلا رہا ہے یہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ نا تیزی سے دوڑے اسے مارنے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام نے روک دیا۔ حضور فرمانے لگے اب ٹھہرو۔ اس نے پیشاب کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک صحابی سے کہا پانی لاؤ۔ جب وہ پانی لائے تو حضور نے مسجد میں پانی بہا دیا، گویا مسجد کو دھو ڈالا۔ کوئی سخت جملہ نہیں۔ ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے اتنی عمر ہو گئی ابھی یہ بھی نہیں پتا، اتنے تم سمجھدار ہو، اتنی تمہاری عمر ہو گئی اور تمہیں اس بات کا نہیں پتا۔ ہمارے تو کسی نمازی کا موبائل بچ جائے تو بیچارہ پھر اللہ خیر کرے، ممکن ہے باقی نمازیں کسی اور مسجد میں پڑھا کرے، اس قدر اسے گھورا، تجھے تہذیب ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، حضور نے پانی بہایا اور پھر میرے نبی کریم اسے کونے میں لے گئے اور اس کے کمر پر تھپکی دے کے فرمانے لگے مسجد پیشاب کے لیے نہیں، عبادت کے لیے بنائی جاتی۔ وہ بھی گردن جھک گئی، رونے لگا، کہنے لگا میں آئندہ خیال کروں گا۔ تو سامنے والے کی جہالت پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے ایک شخص آیا تو اس نے آتے ہی کہا حضور مجھے کچھ دیجیے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں اس کو لکھا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نا اسے کچھ دیا، اور جب کریم رسول علیہ السلام نے کچھ دیا نا تو اسے آداب نہیں آتے تھے۔ کہنے لگا کہ میں تو بہت شہرت سن کے آیا تھا تو آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا تلوار پہ ہاتھ رکھا، اس بے ادب کی گردن کاٹوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جلدی نہ کر۔ حضور نا اس بدو کو خاص غور کرے میرے ناظرین اس بات پر، اس کا رویہ کیا ہے کہ معاذ اللہ کہہ رہا آپ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ حضور گھر لے گئے اور لے جا کر میرے نبی کریم نے اسے کچھ اور دیا، پھر کچھ تھوڑا اور دیا، پھر تھوڑا اور دیا۔ اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ حضور دیتے گئے تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، میں نے تو آندھی اور طوفان اتنا تیز نہیں چلتا دیکھا جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتے ہوئے دیکھی۔ تو حضور فرمانے لگے یہی بات میرے غلاموں کے سامنے جا کر تم بول دو گے؟ کہنے لگا میں کہہ دوں گا۔ تو حضور باہر لائے، جب کہا تھا نا نہیں دیتے تو لوگوں کے دل ٹوٹے تھے، اور وہ باہر آیا تو آ کے کہنے لگا اے میرے محبوب کے غلاموں، حضور سید عالم علیہ السلام تو اتنا دیتے ہیں کہ کوئی غربت پھر باقی رہتی نہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے کہا نا دی حضور بڑا دیتے ہیں تو وہاں حضور نے ایک مثال بیان فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے عمر جس حال میں یہ پہلے تھا تم قتل کر دیتے تو یہ دوزخ میں جاتا، اور جس عقیدے پر اب ہے یہ جنت میں جائے گا، یہ جنتی والا عقیدہ ہے اس کا۔ تو حضور نے ایک مثال دی، فرمانے لگے عمر میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے، ایک آدمی کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، اس کا خون بہتا تھا، پر کسی کے قابو نہ آتی تھی۔ یکجک اس اونٹنی کا اپنا مالک آ گیا، اس کا اپنا مالک آ گیا، اور اس نے کہا یہ تم نے میرے جانور کا کیا حال کیا؟ اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کے مالک نے نا اس کو چارہ کھلایا اور بغیر کسی کی مدد کے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اور پھر جب سواری پر بیٹھ کر جا رہا تھا نا اسی اونٹنی پر، تو لوگوں سے وہ کہہ رہا تھا کہ اونٹنی میری ہے، سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا نبی کریم نے بتا دیا کہ امت میری ہے
تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ان پڑھوں کے ساتھ، دیہاتیوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ رویہ، ان کو حضور علم سکھاتے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آداب سکھاتے، ان کو حضور عالم بناتے، ان کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام اتنا میٹھا رویہ اختیار کرتے کہ وہ میرے محبوب کے اخلاق کے حافظ ہو جاتے، حضور کے رویوں کی بدولت ہی وہ لوگ قریب آ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رویوں میں بھی یہ مٹھاس پیدا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔